السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح سیزن 1 ایپیسوڈ 8 کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلطان محمد فاتح کی والدہ بیس بدل کر اس لڑکی کے پاس آتے ہیں جس نے سلطان محمد فاتح کا علاج کیا تھا۔ پھر محمد کی والدہ کہتی ہیں تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تک گئی ہوں گی۔ وہ لڑکی آرام کرنے لگتی ہیں، کہتی ہیں عقیل نظر آ گیا، چن لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جڑی بوٹی جمع کر لیتی ہیں۔ پھر وہ محمد کی والدہ سے کہتی ہیں عقیل کا پودا زخم مندمل کرنے اور تکلیف کم کرنے کے کام آتا ہے، میں اس کے مرہم بنا کر لگاؤں گی تو اس کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد کی والدہ کہتی ہیں میں نے تمہیں کہا تھا تم بیٹھ جاؤ اور تم نے اپنے لیے ایک اور کام ڈھونڈ لیا ہاں؟ ماشاءاللہ تمہیں جڑی بوٹیوں کی بھی کافی پہچان ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہیں تاتیوس افندی نے مجھے یہ سب سکھایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اب کافی ماہر ہو چکی ہوں۔ محمد کی والدہ کہتی ہاں بالکل، میرا یہاں آنے کا سبب بھی یہی ہے۔ لڑکی پوچھتی ہیں کہ آپ تاتیوس افندی کی مہارت کا سن کر یہاں آئی ہے؟ محمد کی والدہ کہتی ہے نہیں، تمہاری مہارت کو دیکھ کر میں نے تمہاری قابلیت کا اندازہ اس رومال کو دیکھ کر لگا لیا تھا جو تم نے کل شام ایک بہادر کی بازو پر باندھا تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں معذرت چاہتی ہوں محترمہ، آپ کو کیسے معلوم کہ کل یہاں کون آیا تھا؟ محمد کی والدہ کہتی ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ لڑکی یہ سن کر ڈر جاتی ہیں، کہتی ہیں معافی چاہتی ہوں والدہ سلطان، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا۔ محمد کی والدہ کہتی ہیں مجھے لمبی بات کرنا پسند نہیں، تم ایک قابل تہذیب یافتہ رحم دل لڑکی ہو، میں تمہیں دارالحکومت لے جانا چاہتی ہوں۔ لڑکی کہتی ہیں آپ کی ذرا نوازی ہے ملکہ، مگر طبیب صاحب نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، آپ کی پیشکش میرے سر انکم پر، مگر میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ محمد کی والدہ کہتی ہیں رحم دل بیٹی، اگر تم رضامند ہو تو ہم حکیم صاحب کا بھی کوئی انتظام کر لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ادھر دوغان آغا کہتے ہیں المختصر یہ تھا تمام واقعہ پاشا۔ جاندالی خلیل پاشا کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ جب تک جانثار میرے ساتھ ہے قسطنطنیہ فتح کرنے کا اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ پھر وہ دوغان آغا سے پوچھتے ہیں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو دوغان آغا؟ دوغان آغا کہتے ہیں میدان جنگ نے ہمیں انسان سے متعارف کروا دیا ہے پاشا، اس کی آنکھوں میں ذرا برابر فکر یا خوف ظاہر نہیں تھی، یقیناً اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ کہنا تو نہیں چاہتا مگر میرے خیال سے شہاب الدین وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ یہ سن کر جاندالی خلیل پاشا اور زغانوس پاشا حیران ہو جاتے ہیں۔ ادھر محمد کی والدہ اس لڑکی کو لے کر محل کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور دارالحکومت کے اندر آتے ہیں تو محمد کی والدہ کہتی ہیں یہ خاص باغیچہ ہے، یہاں مردوں میں صرف سلطان محترم یا چھوٹے شہزادے آ سکتے ہیں، باقی یہ خواتین خادمہ یا خدام کی بیوی ہے۔ حرم میں سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، یہاں سب لوگ سارا دن اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں یا پھر تحصیل علم میں لگے رہتے ہیں۔ لڑکی پوچھتی ہیں کس قسم کا علم ملکہ؟ ملکہ کہتی ہیں گفتگو کی تہذیب، تلاوت کا انداز، حساب کتاب کا علم، آئین اور قانون کا علم، ہر کوئی اپنی قابلیت کے مطابق سیکھتا ہے، گانا بجانا بھی سکھایا جاتا ہے، تمہیں طب و حکمت سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ ایک دائی خاتون کے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ ہے بیٹی الینی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا دائی۔ دائی کہتی ہیں خوش آمدید ملکہ، شکریہ، تمہیں بھی خوش آمدید بیٹی الینی۔ ملکہ کہتی ہے میں اس کی ضمانت دیتی ہوں کہ الینی ایک قابل بچی ہے، میں چاہتی ہوں کہ حکمت اور طب میں آپ کی طرح ماہر ہو جائے، اسے سکھایا جائے۔ دائیا کہتی ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملکہ، آپ بے فکر رہے اور میری دوا کی تیاری کے اجزاء بھی اسے یاد کروا دیجیے۔ حکم دیتی ہے ملکہ، میری دوا اب سے یہ لایا کرے گی، اب یہ اللہ کے بعد آپ کے حوالے ہے دائی۔ پھر ملکہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور دائیا الینی کو لے کر آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد رات کے وقت ہمیں برسا کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر سلطان کی دوسری بیوی بیٹی تھی۔ ایک دائیا ان کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں ملکہ کیا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے صبح سے کوئی بات ہی نہیں کی، ملکہ کچھ تو بتائیے کہ آپ ٹھیک ہے؟ ملکہ کہتی ہے نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں دیدار، میں حکیم کو خبر کرتی ہوں وہ آ کر آپ کا معائنہ کر لیتے ہیں۔ دیدار کہتی ہے میں حکیم کو خبر کرتی ہوں وہ آ کر آپ کا معائنہ کر لے، شاید آپ کو آرام آ جائے، بتائیے۔ لیکن ملکہ غصہ تھی، کہتی ہے ہاں مگر وسیلہ کو، میرے مسئلے کا حل صرف وسیلہ کے پاس ہے۔ دیدار کہتی ہے وسیلہ تو دارالحکومت میں ہے ملکہ، میں کسی اور حکیم کو بلا لیتی ہوں۔ ملکہ کہتی ہیں وسیلہ کو خط لکھو دیدار، ایک خط کی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اب تم بھی خط لکھو۔ اب سلطان مراد خان کو خبر ہو گئی تو اس دفعہ ہم دونوں کو جو میں نے کہا وہ کرو، وسیلہ سے کہو میں نے اس پہ جتنے احسان کیے ہیں وہ چکانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان محمد فاتح سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک